السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، تو اس کی مثال کتے سی ہے۔ اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا اور اگر چھوڑ بھی دو تب بھی ہانپتا رہے گا۔ یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ واقعات سنا دیجئے شاید کہ یہ تفکر کرے۔ یعنی اللہ کی آیات اور جو بھی علم اس کو عطا ہوا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو بڑا بلند مقام مل سکتا تھا، مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا۔ یہاں پر زمین کی طرف دھسنے کے استعارے کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان دراصل حیوانی جسم اور ملکوتی روح سے مرکب ہے۔ جسم کے اجزائے ترکیبی کا تعلق زمین سے ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 50 میں فرمایا گیا، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا۔ اس کے برعکس انسانی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے اور وہ اللہ سے سنت البتم والا عہد کر کے آئی ہے۔ چنانچہ اصل کے اس تضاد کی بنیاد پر جسم اور روح میں متواتر کشمکش رہتی ہے۔ ہر چیز اپنے منبع کی طرف لوٹتی ہے کہ مصداق روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے تاکہ اللہ سے قرب حاصل کر سکے، جبکہ جسم کی ساری کشش زمین کی طرف ہوتی ہے، چونکہ جسم کی تقویت کا سارا سامان غذا وغیرہ زمین ہی کے مرہون منت ہے، اس لیے زمینی اور دنیاوی لذتوں میں ہی اسے سکون ملتا ہے۔ اور عین بابر بعیش کوش کے عالم دو بارہ نصیحت کا نعرہ اسے اچھا لگتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ جسمانی ضرورتوں اور لذتوں کے حصول کے لیے اس نے زمین کے ساتھ ہی چمٹ کر رہنا ہے، تو گویا اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے محروم کر لیا۔ اب اس کی روح سسکتی رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، اور اگر زیادہ مدت تک اس کی روحانی غذا کا بندوبست نہیں کیا جائے گا تو روح کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی انسان کے جیتے جی اس کی روح کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، یعنی اس کی روح کو موت واقع ہو جائے، تو گویا وہ چلتا پھرتا حیوان بن جاتا ہے جو اپنے سارے حیوانی تقاضے حیوانی انداز میں پورے کرتا ہے۔ پھر زمینی غذائیں، سفلی اوزے اور مادی امنگیں ہی اس کی زندگی کا مقصد اور محور قرار پاتی ہیں۔ نتیجتاً اسے فیضان سماوی اور توفیق الہ سے کلی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس شخص نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے خود کو کتے سے مشابہ کر لیا، جو ہر وقت زبان نکالنے ہانپتا رہتا ہے اور حرص و وطمع کے غلبے کی وجہ سے ہر وقت زمین کو سونگتے رہنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اوپر تفصیل کے ساتھ یہود کی جو سرگشت بیان ہوئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع ہی سے بلم بن باوار بنی رہی ہے۔ آج اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان قوم ہے۔ پاکستان کا بن جانا اور اس کا قائم رہنا ایک معجزہ تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کا یقین تھا کہ پاکستان کی بقا بحیثیت ایک آزاد اور خود مختار ملک کے ممکن نہیں ہے، اس لیے جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ملک نہ صرف قائم رہا بلکہ 1970 کی جنگ جیسی بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی سرخرو ہو کر نکلا، اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر کہ اسے اسلامی نظام کی تجربہ گاہ بنائیں گے تاکہ پوری دنیا اسلامی نظام کے عملی نمونے اور اس کی برکات کا مشاہدہ کر سکے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول، حریت و
قوت اور مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن عملی طور پر آج ہمارا طرز عمل عبرتناک تصور بن چکا ہے۔ ہم ان تمام وعدوں سے پیچھا چھڑا کر نکل بھاگے ہیں اور شیطان کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارا جو حال ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے وہ سامنے رکھیں اور اس پس منظر میں اس آیت کو دوبارہ پڑھیں۔ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی ہی جان پر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔